السلام علیکم دوستو، میں طاہر زمانی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم بات کریں گے سیکرٹ سوسائٹیز کے بارے میں۔ ویسے تو فی الحال اس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، لیکن اسی لیے اس ایجنسی، اس تنظیم کا نام ایک ایسی سوسائٹی رکھا گیا جو لوگوں سے پوشیدہ رہے، اور اس کو دوسری نام سے بھی جانا جاتا ہے جس کا اصلی نام ایلومیناٹی ہے۔ تاریخ کی پر اسرار ترین خفیہ تنظیم کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ اصل ایلومیناٹی کا علامتی نشان تو میں اس ویڈیو میں آپ کو ٹیگ کر چکا ہوں، جو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر۔ ایلومیناٹی نام یعنی سیکرٹ سوسائٹی نام کی ایک خفیہ اور حقیقی سوسائٹی کا قیام 245 سال قبل ہوا تھا، اور اسی نام کو ایک افسانوی تنظیم کے لیے بھی استعمال کیا گیا، جس کا برسوں سے سازشی مفروضوں سے تعلق جوڑا اور سمجھا جاتا ہے۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک خفیہ مگر پر اسرار عالمی تنظیم ہے جس کا مقصد دنیا پر قبضہ کرنا ہے، اور یہ دنیا میں ہونے والے بڑے انقلاب اور نامی گرامی افراد کے قتل میں ملوث ہیں۔ لیکن ایلومیناٹی حقیقت میں کون تھے، اور کیا وہ واقعی میں دنیا پر قابو پا چکے تھے؟ اس پر اسرار سوسائٹی کے بارے میں اور ان 12 سوالات کی مدد سے جانیے کہ ان کا مقصد کیا تھا اور اس تنظیم میں کون لوگ شامل تھے۔ اصل ایلومیناٹی کیا تھی؟ ایلومیناٹی ایک خفیہ سوسائٹی تھی جس کا قیام موجودہ جرمنی میں ہوا تھا، آلموسٹ 1776 سے 1785 تک چلنے والی اس سوسائٹی سے منسلک افراد خود کو بہت اعلیٰ درجے کے سمجھنے لگتے تھے، جس کو کہ انگلش میں کہتے ہیں بلسٹس۔ اس سوسائٹی کے بانی قانون کے پروفیسر ایڈم ویشپرٹ تھے۔ ان کا مقصد تھا کہ وہ قانونی منطق اور فلاح و بہبود کو تعلیم پھیلائے اور معاشرے سے توہم پرستی اور مذاہب کے اثرات کو ختم کرے، یعنی کہ کم کرے۔ ایڈم ویشپرٹ کی خواہش تھی کہ وہ یورپی ممالک میں نظام حکومت کو تبدیل کرے اور ریاستی امور سے مذہب کو ختم کرے اور لوگوں کو روشنی کی نئی راہ دکھائے، یعنی کہ دجال کے لیے پوری دنیا کو تیار کرے اس کی آمد کے لیے۔ کہا جاتا ہے کہ ایلومیناٹی گروہ کی پہلی میٹنگ 1 مئی 776 کو انگلوس ٹان کے شہر کے قریب ایک جنگل میں ہوئی تھی، جس میں 5 افراد نے شرکت کی۔ اس میٹنگ میں اس سوسائٹی کو چلانے کے امور طے کیے گئے، یعنی کہ شیطان کی پیروی۔ ایلومیناٹی کا جو اصلی ہدف ہے وہ شیطان کی پیروی کرنا، دجال کی آمد کے لیے رستے ہموار کرنا، فراہم کرنا۔ بعد میں اس گروپ کے مقاصد میں کچھ تبدیلی آئی، اور انہوں نے ریاستی امور پر اثر انداز ہونے کے لیے سیاسی فیصلوں پر اپنی توجہ مرکوز کی اور مذہب اور شاہی اثر و رسوخ کو کم کرنے پر زور دیا۔ اس سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے چند افراد نے فری میسن سوسائٹی میں شمولیت اختیار کر لی تاکہ وہ اپنے ممبران کو تعداد میں اضافہ کر سکے فری میسن کے ذریعے۔ بعد میں بریڈ آف منورا کا نام ایک پرندہ ان کی شناخت بن گیا۔ ایلومیناٹی کے فری میسن سے کیا تعلق ہے؟ فری میسن ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو کہ بہت صدیوں قبل اینٹیں بنانے کا کام کرنے والوں اور گرجا گھروں کی تعمیر کرنے والوں پر مشتمل تھی۔ کئی ممالک بالخصوص امریکہ میں فری میسن کے بارے میں بہت خوف پایا جاتا ہے۔ 1828 میں تو امریکہ میں ایک سیاسی تحریک یعنی کہ پولیٹیکل ریولوشن کا قیام عمل میں آیا تھا، جس کا یک نکاتی پرپز تھا کہ وہ فری میسن کی مخالفت کنٹروورشن کرے۔ اصل ایلومیناٹی نے کیوں
کہ فری میسن تنظیم کے افراد اپنی تنظیم میں شامل کیا تھا، تو بعد میں ان دونوں گروپوں کو ایک دوسرے سے ملا دیا جاتا تھا۔ الومناتی میں شرکت کرنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ الومناتی میں کسی بھی انسان کو شمولیت اختیار کرنے کے لیے تنظیم یعنی کہ آرگنائزیشن کے ممبر کی اجازت درکار ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ تنظیم میں شامل ہونے کے خواہش مند ممبران کے پاس نہ صرف مال و دولت ہونا ضروری تھا بلکہ معاشرے میں اچھی ساکھ بھی ضروری تھی۔ اس کے علاوہ سوسائٹی میں درجات کا نظام تھا جس کے تحت نئے ممبران کو 3 درجوں میں تقسیم یعنی کہ 3 گروپس میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا، اور اس وقت کے ساتھ ساتھ وہ آگے بڑھتے۔ البتہ میں ان درجات میں اضافہ کر کے اس نظام کو مزید پیچیدہ کر دیا تھا، اور تنظیم آرگنائزیشن کا کمپلیٹلی ممبر بننے کے لیے 13 مختلف شرائط یعنی کہ پرنسپلز کو پورا کرنا لازمی قرار دیا تھا۔ کیا الومناتی یعنی کہ سیکرٹ سوسائٹی مخصوص رسومات ادا کرتے تھے؟ یہ درست ہے کہ الومناتی رسومات ادا کرتے ہیں، لیکن وہ رسومات کیا تھی؟ ٹریڈیشنز کیا تھی؟ دوستو، ان میں سے زیادہ تر کے بارے میں علم نہیں ہے۔ اس سوسائٹی میں شامل افراد کے لیے فرضی ناموں کا استعمال کیا جاتا تھا تاکہ ان کی شناخت ریکوگنیشن خفیہ رہے، سیکرٹ رہے، اسی لیے اس کا نام سیکرٹ سوسائٹی رکھا گیا۔ 400 دیکھنے والی آنکھ آئف پروڈیوسرز ایک ایسا علامتی نشان ہے جو آپ اس ویڈیو میں سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ جو آئی یہاں پر دی ہوئی ہے، اوپر جو یہ ٹرائنگل شیپ میں بنا ہوا ایک اس کے اوپر ایک آئی ہے، اسی کو ایک 400 دیکھنے والی آنکھ کہا جاتا ہے، آئی آف پروویڈینس، ایک ایسا علامتی نشان جس میں ایک تکون کے اندر آنکھ بنی ہوئی تھی، اور یہ نشان دنیا بھر میں مختلف گرجا گھروں میں فری میسن عمارتوں اور حتیٰ کہ امریکہ کے $1 کے نوٹ پر بھی موجود ہے۔ اس نشان کو نہ صرف فری میسن بلکہ سیکرٹ سوسائٹی الومناتی کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے۔ در حقیقت اس کی ایگزسٹنس جو کی ہے وہ الومناتی نے ہی کی ہے۔ اس آئی آف پروڈیوینس کے دنیا بھر میں نگرانی کرنے اور سب کو قابو میں رکھنے کا علامتی نشان ہے۔ یہ بنیادی طور پر یہ نشان ایک مسیحی نشان ہے، مسیحی ان دا سینس یہودی اور جو زیونسٹس وغیرہ۔ دوستو، بخوبی آپ جانتے ہیں کہ مسجد اقصی، حال ہی میں جس مسجد اقصی کو یہودیوں نے قبضے میں لے لیا ہے اور وہاں کے مسلمانوں پر بہت شدید ظلم کرتے رہتے ہیں، وہ جو ویسٹرن والز ہیں وہاں پر جہاں پر وہ اپنی عبادت کرتے رہتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، وہاں پر اس کو دیوار گریا سے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں پر یہ ہیکل سلیمانی کا ٹیمپل بنانے والے ہیں، اس لیے مسجد اقصی کے یہ شہید کبھی نہ کبھی کرنے والے ضرور ہیں۔ لیکن جو یہ ایک مسیح ان کی نشان میں ہے، یہ ایک دجال ہے، ایک فن پاروں میں خدا کی انسانیت پر نظر رکھنے کے مظہر کے طور پر استعمال ہوتا رہتا ہے۔ اس کے بعد 18ویں صدی میں اس نشان کو نئے طریقوں سے استعمال کرنا شروع کیا گیا۔ اس کی ایک مثال فرانسی اسمبلی میں منظور کی جانے والی ہیومن رائٹس کے ایک دستاویز یعنی ڈاکیومنٹری ہے، جہاں اس نشان کو استعمال کیا گیا تاکہ یہ دکھایا جا سکے کہ کس طرح سے ایک نئی قائم ہونے والی جمہوریت ڈیموکریسی پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ فقط اتنا ہی نہیں، پوری دنیا پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ اس نشان اور الومناتی کے درمیان کسی قسم کا کوئی باضابطہ تعلق نہیں ہے۔ ایسا ضروری ممکن ہے کہ اس نشان کو الومناتی سے ملانے کی وجہ یہ تھی کہ فری میسن گروپ کے لوگ اس نشان کو خدا کی علامات کے طور پر استعمال کرتے اور الومناتی اور فری میسن میں مماثلت تھی۔ اب بہت سارے دوستوں کا، میرے بہت سارے دوست ہیں یوٹیوب پر، بہت سارے ایسے سبسکرائبر جنہوں نے اپنے کامنٹ باکس میں لکھا ہے، میری ایک دوسری چینل بھی ہے، تو
اس میں اسی ایلومیناتی کے ریلیٹڈ انہوں نے کامنٹ کی ہیں کہ کیا ایلومیناتی دنیا پر قبضہ جمانے چاہتی ہے؟ ہاں دوستو، یہ سچ ہے۔ کئی لوگوں کو یہ یقین ہے کہ ایلومیناتی دنیا کے امور پر قابض ہے، اور یہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اتنی خفیہ سیکرٹ سوسائٹی ہے کہ نہایت ہی کم تعداد میں لوگ ہیں جو اس کی ریئلٹی سے واقف ہے، کیونکہ ایلومیناتی کے کئی ممبران فری میسن گروپ میں شامل ہو گئے تھے، اور فری میسن سے متعلق افراد نے ایلومیناتی گروپ میں شمولیت اختیار کر لی۔ تو یہ کہنا مشکل ہے کہ صرف ایلومیناتی اپنے مقصد میں کسی حد تک کامیاب ہوئی، تاہم تاریخ دانوں کی اکثریت کہتی ہیں کہ ایلومیناتی کے اصل گروپ کا اثر و رسوخ محدود رہا۔ لہذا ایلومیناتی ایک خفیہ تنظیم ہے جس کا فقط ایک مقصد ہے: مسلمانوں کو دنیا سے مٹانا، مسلمانوں کو دین سے خارج کرنا اور ان کو دور کرنا، صراط مستقیم سے، خدا کے بتائے ہوئے راستے پر، قرآن پر عمل کرنے سے مسلمانوں کو گمراہ کرنا، جو بالکل نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا جب ظہور ہوگا تبھی عدل و انصاف سے پوری دنیا کو بھر دیں گے۔ یہ نہ یہ زیونسٹز رہیں گے، نہ کوئی کافر رہے گا، نہ کوئی ظلم کرے گا، نہ کوئی ظالم ہوگا۔ اسی لیے ایلومیناتی جو ایک خفیہ تنظیم ہے فری میسن کی طرف سے، یہ ایک سیکریٹ سوسائٹی ہے جن کا مین ہدف مسلمان کو گمراہ کرنا ہے اور دجال کا انتظار کرنا ہے، اور مسلمان جہاں کہیں پر بھی ہیں ان کو پوری طرح سے گمراہ کرنے کا نام ایلومیناتی سوسائٹی یعنی کہ سیکریٹ سوسائٹی ہے۔